السلام علیکم۔ نانا جی کی کہانیوں میں اپنے سبھی سننے والوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے، اور نانا جی کی کہانیوں کا انتظار بھی کرتے ہوں گے اور بہت پسند بھی کرتے ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے نانا جی کی ایک اور بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی لائی ہوں، جسے آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ ذوالفقار کہتے ہیں کہ ایک دفعہ بہت تیز طوفانی بارش ہو رہی تھی۔ ہم لوگ سب نانا جی کے کمرے میں نانا جی کے پاس ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ ہم لوگوں نے نانا جی سے پوچھا کہ نانا جی آپ اتنے عملیات کرتے ہیں کہ آپ نے کبھی اپنی آنکھوں سے کسی چڑیل آفت کو دیکھا ہے؟ تو نانا جی نے کہا کہ ہاں میں نے بالکل دیکھا ہے۔ تو ہم لوگوں نے نانا جی سے پوچھا کہ ہمیں وہ کہانی سنائیں کہ آپ نے کس کو دیکھا ہے۔ نانا جی کہنے لگے کہ ایک دفعہ کی بات ہے، شاہ صاحب کے پاس ایک گاؤں سے کچھ لوگ آئے، خاصے پریشان تھے۔ جیسے ان کی پریشانی کے عالم کا پتہ چلا، ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم لوگوں کے بیٹے کی شادی ہوئی ہے، آج 3 دن ہو گئے ہیں۔ ہم لوگ جب نئی دلہن کو گاؤں میں لا رہے تھے، یعنی بارات لے کر آ رہے تھے، تو گاؤں کے بیرونی حصے پر جہاں سے گاؤں شروع ہوتا ہے، وہاں پر ایک بہت قدیم پرانا گھر ہے۔ وہ گھر کس کا ہے، کس نے بنایا، کیوں بنایا اور کیوں خالی ہوا، کوئی نہیں جانتا۔ لیکن گاؤں جہاں سے شروع ہوتا ہے اس کے بیرونی راستے پر وہ گھر ضرور آتا ہے۔ وہ گھر چاروں طرف سے درختوں سے گھرا ہوا ہے اور اس کے آس پاس بہت سی جھاڑیاں بھی ہیں۔ وہاں پر کچھ دیر کے لیے بارات رکی۔ وہاں پر کچھ ہم لوگوں نے جیسے ڈھول بجائے، شامیانے تھے، خوشیاں تھیں، سب ناچ گانا کر رہے تھے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد جو دلہن تھی وہ چلانے لگی اور شور مچانے لگی۔ دلہن ڈولی میں بیٹھی ہوئی تھی۔ جیسے سب نے دلہن کی چیخو پکار سنے، بھاگے ڈولی کی طرف، تو دلہن بے ہوش تھی۔ اس کے ساتھ اس ڈولی میں ایک اور لڑکی بھی تھی۔ اس نے کہا کہ مجھے نہیں پتا چلا اس کو کیا ہوا ہے، بس یہ چیخیں مارنے لگ گئی۔ فوراً سے بارات لے کر ہم لوگ گھر واپس آ گئے۔ تقریباً 1-2 گھنٹے کے بعد دلہن کو ہوش آیا۔ وہ بہت ڈری ہوئی تھی اور بار بار یہ کہہ رہی تھی کہ میں نے اپنی ڈولی کے پاس ایک بہت بھیانک عورت کو کھڑے دیکھا تھا۔ وہ بالکل ڈولی کے پاس آ کر جھانک کر اندر دیکھ رہی تھی۔ اس کا پورا چہرہ جلا ہوا تھا اور اس کی سفید آنکھیں تھیں۔ میں نے اسے اپنے بہت قریب دیکھا اور میں ڈر گئی۔ اس کے بعد وہ جو دلہن ہے اسے دورے پڑنے لگ گئے ہیں۔ وہ چیخیں مارتی ہے، روتی ہے اور بار بار کہتی ہے کہ وہ عورت مجھے آوازیں دے رہی ہے۔ وہ عورت گھر کے باہر کھڑی ہے، وہ مجھے پکار رہی ہے، میرا نام لے رہی ہے۔ یہاں تک کہ شام کے بعد وہ بال کھول کر باہر دروازے کے پاس آ کر بیٹھ کے رونے لگ گئی۔ جب پہلی بار اسے دورہ پڑا، ہم لوگ بہت زیادہ ڈر گئے۔ تقریباً 15-20 منٹ وہ ایسے ہی شور مچاتی ہے اور اس کے بعد بے ہوش ہو جاتی ہے۔ ہم لوگوں کی مدد کریں، ہم لوگ بہت مجبور ہو کر آئے ہیں۔ پتہ نہیں ہماری بیٹی کو، بہو کو کیا ہو گیا ہے۔ ہم اس کو یہاں پر لا بھی نہیں سکتے۔ لانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو مارنے کی دھمکیاں دیتی ہے۔ آپ ہماری مدد کریں۔ شاہ صاحب نے کہا کہ یہ تو بڑا سنگین معاملہ لگتا ہے۔ بعض اوقات ویرانوں میں ایسی مخلوقات چڑیلیں آفتے رہتی ہیں جو نئی دلہن پر حملہ آور ہوتی ہیں، اور وہ بہت بھیانک مخلوقات ہوتی ہیں۔ وہ بھی ایک چڑیل کی ہی قسم ہے۔ شاہ صاحب نے نانا جی کو کہا کہ آپ نے ان کے ساتھ اس گاؤں میں جانا ہے اور ایک دفعہ جا کر وہاں پر اس گھر کے پاس عمل کریں اور پتہ کریں کہ کیا مخلوق ہے۔ یہ تعویذ لے کر جائیں۔ جب آپ نے پڑھائی کرنی ہے، حصار کرنا ہے، تو اس تعویذ کو وہاں پر بنے ایک درخت کے اوپر باندھ دیں۔ عمل کے دوران چیخو پکار ہوگا اور اس تعویذ کو آگ لگ جائے گی، تو سمجھ جانا وہاں پر ایک چڑیل آفت کا بسیرا ہے، اور اس لڑکی کو اس چڑیل آفت سے بچانا بہت ضروری ہے، ورنہ 11 دن کے اندر اندر وہ چڑیل اس لڑکی کو جان سے مار دے گی۔ ابھی پہلے پتہ کرنا ہے کہ وہ کوئی جنی ہے یا کیا مخلوق ہے، تب جا کر اس پر عمل کیا جائے گا۔ اگر تو وہ والی چڑیل ہوئی جو دلہنوں پر حملہ آور ہوتی ہے اور ان کو مار دیتی ہے،
تو اس کے لیے ایک بہت کڑا عمل کرنا ہوگا جو میں خود کروں گا، اور پھر اس کو اسی گھر میں قید کر دوں گا جہاں پر اس کا بسیرا ہے۔ نانا جی نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ نانا جی ان کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ شاہ صاحب نے وہ تعویذ اور عمل نانا جی کو دے دیا اور ان کے اوپر ایک حصار وہیں سے کر دیا۔ نانا جی کہتے ہیں شام کا وقت ہو چکا تھا جب ہم لوگ اس گاؤں میں پہنچے۔ اس گاؤں کا وہی بیرونی راستہ تھا، کچی سڑک، دونوں طرف کھیت کھلیان اور بڑے بڑے درخت تھے۔ ایک دم سے جب تانگا جو تھا اس گھر کے قریب پہنچا تو گھوڑا ڈرنے لگ گیا۔ نانا جی نے کہا کوچوان یہیں پر گھوڑا روک دو، تانگا روک دو، آگے مت جاؤ ورنہ وہ مخلوق اس کو نقصان دے دے گی۔ نانا جی نے ان لوگوں سے کہا کہ آپ ابھی اوپر ہی بیٹھیں۔ نانا جی کہتے میں جو ہی تانگے سے نیچے اترا میرے پاس لالٹین تھی، میں لالٹین لیے تھوڑا سا آگے جا رہا تھا تو کیا دیکھتا ہوں ویرانے میں ایک بہت خوبصورت عورت بیٹھی کھانا بنا رہی ہے، بالکل نوجوان لڑکی، سجی سوری جیسے دلہن ہوتی ہے، اور آگے رکھ کر کھانا بنا رہی ہے۔ نانا جی نے جو ہی اس کی طرف دیکھا اس نے بھی نانا جی کی طرف دیکھا اور ایک دم سے اس کی آنکھیں چمکنے لگ گئیں۔ نانا جی نے وہیں پر شاہ صاحب کی بتائی ہوئی پڑھائی شروع کر دی، وہیں پر ایک دائرہ بنایا اور اس میں بیٹھ گئے، اور وہ تعویذ ابھی ان کے ہاتھ میں ہی تھا۔ جیسے نانا جی کہتے میں نے پڑھائی پڑھی، اس کا چہرہ بہت زیادہ بھیانک ہو گیا، کالا سیاہ جلا ہوا چہرہ ہو گیا، آنکھیں سفید ہو گئی، اور وہ فوراً سے اٹھ کر اس گھر کے کمرے کے پیچھے چلی گئی، دیواروں کے پیچھے چھپ گئی جا کر۔ اسے پتہ لگ گیا تھا کہ کوئی عامل ہے۔ نانا جی نے جلدی سے حصار سے اٹھ کر وہ تعویذ درخت پر باندھ دیا اور دوبارہ سے حصار میں آ کر پڑھائی شروع کر دی۔ ایک حصار ان پر شاہ صاحب نے بھی کیا ہوا تھا، اس لیے وہ مخلوق حملہ نہیں ہو سکی۔ نانا جی کہتے ہیں جیسے میں نے بھی پڑھائی شروع کی تقریباً 15 منٹ ہی گزرے ہوں گے، بھیانک چیخو پکار شروع ہو گئے، اتنے خوفناک چیخو پکار تھے جیسے کوئی بین کر کر کے رو رہا ہے۔ تبھی وہ جو درخت کے اوپر تعویذ باندھا تھا اس سے آگ لگ گئی۔ نانا جی سمجھ گئے یہ کیا مخلوق ہے۔ نانا جی نے جلدی سے اس تعویذ کی راکھ اٹھائی اور ایک چھوٹی سے پوٹلی میں ڈال لی اور ان لوگوں سے کہا کہ مجھے ابھی واپس جانا ہوگا اور آپ لوگ یہ تعویذ جا کر اس دلہن کے گلے میں ڈال دیں، یہ مخلوق اس کے قریب نہیں آ سکے گی۔ نانا جی کہتے ہیں لوگوں کو گھر چھوڑا، وہ جو دلہن تھی اس کو بھی میں نے دم کیا اور وہ تعویذ اس کے گلے میں ڈلوا دیا۔ اس لڑکی نے یہی بتایا کہ مجھے وہ مخلوق وہاں پر نظر آئی تھی، میری ڈولی کے پاس آ گئی تھی۔ نانا جی نے کہا کہ تم ٹھیک ہو جاؤ گی، کچھ نہیں ہوگا۔ نانا جی کہتے آدھی رات کا ٹائم تھا، جب میں واپس پہنچا میں نے شاہ صاحب کو جا کے ساری بات بتائی۔ شاہ صاحب نے کہا کہ یہ بہت بھیانک چڑیل آفت ہے، یہ ایسے ہی نئی نویلی دلہنوں کو جان سے مار دیتی ہے، یا تو ان کو ہمیشہ کے لیے بانجھ کر دیتی ہے، اولاد نہیں ہونے دیتی، یا پھر ان کو اسی طرح سے بیمار رکھتی ہے۔ اگر اس کو قید نہ کیا گیا تو شاید یہ اس کو جانی نقصان بھی دے دے 11ویں دن، کیونکہ یہ لڑکی کے اوپر حاوی ہو چکی ہے اور اس کو دورے پڑنے لگے ہیں۔ اس نے اس لڑکی کو اس دن چھوا بھی ہے، اس کو پتہ نہیں چلا، یا تو اس نے اس کے پاؤں پکڑے ہیں یا پھر اس کا ہاتھ پکڑا ہے، جس کے ذریعے وہ اس کے جسم کے اوپر حاوی ہو گئی ہے یا اس کے لباس کو چھو لیا ہے۔ اب جتنی جلدی ہوگا اسے وہاں پر قید کرنا ہوگا۔ نانا جی کہتے ہیں اگلے دن فجر کے بعد شاہ صاحب، میں اور ان کے کچھ خادم، ہم لوگ اس گاؤں کی طرف روانہ ہو گئے۔ گاؤں بہت دور تھا، وہاں تقریباً ہم لوگ دوپہر کے ٹائم تک پہنچ گئے، ان لوگوں کے گھر پہنچے۔ شاہ صاحب نے جا کر اس بچی کو بھی دم کیا اور کہا کہ اللہ بہتر کرے گا، تم ٹھیک ہو جاؤ گی، ایک تو تم نے خوشبو بالکل بھی نہیں لگانی، نہ ہی ابھی چنبیلی کے پھولوں کے پاس جانا ہے، فی الحال تم نے اس کمرے میں ہی رہنا ہے اور یہ تعویذ گلے سے غلطی سے بھی نہیں اتارنا، انشاءاللہ وہ تمہاری جان چھوڑ دے گی۔ وہ لڑکی رونے لگی اور کہنے لگی وہ میری ڈولی کے پاس تھی،
شاہ صاحب نے اس سے پوچھا کہ کیا اس نے تمہیں پکارا تھا یا تم سے ہاتھ میں لایا تھا یا کوئی ایسا ہوا تھا؟ وہ کہتی ہے کہ جب وہ میری ڈولی میں جھانک کر دیکھ رہی تھی، میں اس کا چہرہ دیکھ کر بہت ڈر گئی تھی۔ اس وقت مجھے ایسے لگا جیسے اس نے میرا ہاتھ پکڑنے کی کوشش بھی کی۔ جیسے اس کا ہاتھ میرے ہاتھوں سے لگا تو مجھے یوں لگا جیسے میرا ہاتھ جل گیا ہے۔ وہ بہت زیادہ، اس کے ہاتھ میں سے جیسے آگ نکل رہی تھی۔ میں ڈر گئی اور چیخیں مارنے لگ گئی تو وہ غائب ہو گئی۔ اس کے بعد ہر رات مجھے گھر کے باہر سے آوازیں دیتی ہے۔ اس کی بہت بھیانک آواز ہے، وہ میرا نام لے کر مجھے پکارتی ہے، اور جب میں کمرے سے باہر بھاگتی ہوں تو وہ سامنے دیوار پر بیٹھی ہوتی ہے۔ وہ بہت بھیانک ہے، مجھے بچا لے، مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ وہ مجھے بار بار کہتی ہے کہ اپنے شوہر کو جان سے مار دو۔ اس کی آواز میرے کانوں میں گونجتی ہے، مجھے بہت ڈر لگتا ہے، وہ مجھے مار دے گی۔ شاہ صاحب نے کہا کچھ بھی نہیں ہوگا، اللہ بہت بڑا ہے، اور اللہ کی اس مخلوق کو اللہ کے حکم سے ہی باتفعلو حضرت محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم کے اس کو قید کر لیں گے، پریشان نہیں ہونا۔ شاہ صاحب کہتے ہیں ہم لوگ نے دوپہر وہیں گزاری اور مغرب کا انتظار کرنے لگے۔ جیسے ہی مغرب کی اذان ہوئی، شاہ صاحب نے کہا کہ اس لڑکی کا ایک دوپٹہ چاہیے۔ شاہ صاحب نے اس کا پہناوا جو اس نے استعمال کیا تھا، جس میں وہ دلہن بن کر آئی تھی، وہ دوپٹہ لے لیا اور اس کے شوہر کو ساتھ لیا اور اس گھر کی جانب جا نکلے۔ پورے گاؤں میں خوف و ہراس اور ڈر پھیلا ہوا تھا۔ جیسے وہاں پر پہنچے، موسم ایک دم سے خراب ہو گیا اور بہت تیز آندھی آنے لگ گئی۔ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے درخت جڑ سے اکھڑ جائیں گے۔ شاہ صاحب نے کہا کچھ بھی نہیں ہوگا، اللہ بہتر کرے گا۔ شاہ صاحب نے وہاں پر حصار کی جگہ بنائی اور بیٹھ گئے۔ ابھی شاہ صاحب نے پڑھائی پڑھنا شروع ہی کی تھی، وہ آندھی جو تھی بالکل آہستہ آہستہ ہو کر تھم گئی۔ وہ آندھی تو اس مخلوق نے جان بوجھ کر درختوں میں چلائی ہوئی تھی کہ یہ عمل نہ کر سکیں، مٹی اڑا رہی تھی۔ وہ ویران بیابان وہ گھر تھا، درختوں میں گھرا ہوا، بہت پرسرار۔ جیسے شاہ صاحب نے پڑھائی پڑھنا شروع کی، چیخوں پکار آنے لگ گئے۔ شاہ صاحب نے اس دلہے کو بھی ایک حصار میں بٹھایا ہوا تھا اور اس کے پاس اس کی دلہن کا دوپٹہ تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کے دلہن کے روپ میں وہ مخلوق ظاہر ہوئی اور آ کر اس سے دوپٹہ مانگنے لگ گئی۔ شاہ صاحب نے کہا کہ اس کی طرف دھیان مت دو، یہ کوئی اور مخلوق ہے، تمہاری بیوی نہیں ہے، اس کے روپ میں آئی ہے تاکہ دوپٹہ لے کر اس پر فوراً سے حملہ آور ہو جائے اور اس کو ابھی جان سے مار دے۔ شاہ صاحب نے پھر پڑھائی شروع کی اور کہا کہ بڑی مکار ہو تمہیں اسی گھر میں قید کرنا ہوگا۔ جیسے ہی شاہ صاحب نے راکھ اٹھا کر اس کی طرف پھینکی اور پڑھائی دوبارہ سے پڑھی، وہ اسی تعویذ کی راکھ، وہ دلہن کے روپ میں تھی۔ اس کا چہرہ بگڑ گیا، بھیانک ہو گیا اور ایک دم سے وہ وہاں سے غائب ہو گئی۔ لڑکا ڈر گیا۔ اس کمرے کے پاس سے بہت بھیانک آوازیں گونج رہی تھیں، کسی عورت کے رونے کی۔ شاہ صاحب نے تقریباً 1 گھنٹہ پڑھائی کی۔ 1 گھنٹے کے بعد اٹھ کر اس کمرے کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ اب اس کمرے میں تم نے قید رہنا ہے یا تمہیں جلا کر بھسم کر دوں۔ بس رونے کی آوازیں ہی آ رہی تھیں۔ شاہ صاحب نے اس کو اس کمرے میں قید کر دیا اور کہا کہ قیامت تک تم یہیں پر قید رہو گی اور دوبارہ کسی بھی دلہن پر تمہارا بسیرا نہیں ہوگا، یہی تمہاری سزا ہے۔ تمہیں پہلے بھی ایک سید عامل نے قید کیا تھا، لیکن اس قید سے تم نکل آئی جب تم نے ایک دلہن پر حملہ کیا، اس کی تم نے جان لے لی اور تم آزاد ہو گئی، لیکن اب تمہیں میں نے قید کیا ہے اللہ کے حکم سے، اس کے محبوب کے صدقے میں۔ اب تم قیامت تک قید رہو گی۔ یہ کہہ کر شاہ صاحب نے وہاں پر حصار باندھ دیا۔ اس پورے کمرے کے آس پاس 41 کیل لگائے گئے اسی ٹائم پر، اور ان درختوں کے اوپر شاہ صاحب نے تعویذات لگا دیے۔ اس لڑکی کا وہ جو دوپٹہ تھا، اس پر پڑھائی کر کے اس دوپٹے کو بھی ایک درخت کے ساتھ باندھ دیا اور اس کے دلہے کو کہا 3 دن کے بعد یہ دوپٹہ کھول لینا یہاں سے، اس دوپٹے کو کچھ بھی نہیں ہوگا، نہ پھٹے گا نہ خراب ہوگا۔
نہ کوئی اس کو اتارے گا۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ شاہ صاحب نے ایک حفاظت کا تعویذ اس لڑکے کو بھی دے دیا اور ہم لوگ واپس ان کے گھر کی طرف آ گئے۔ اس کمرے کی طرف سے ابھی بھی کسی کے چیخو پکار سنائی دے رہے تھے۔ وہاں پر پہنچے تو وہ لڑکی بہت ڈری ہوئی تھی اور یہ کہہ رہی تھی کہ تھوڑی دیر پہلے مجھے یہاں پر ایک عورت بلانے آئی تھی کہ آپ لوگوں نے بلایا ہے، لیکن آپ منع کر کے گئے تھے کہ مجھے نہیں آنا، اس لیے میں نہیں گئی۔ وہ وہی مخلوق تھی جو عورت کے روپ میں اس کو لینے آئی تھی۔ شاہ صاحب نے کہا کہ میں نے اسے قید کر دی ہے۔ اس نے پہلے بھی ایک دلہن کے اوپر بسیرا کیا ہے۔ اسی گاؤں میں ایک لڑکی کی یہ حادثہ ہوا ہے۔ وہاں پر گاؤں کے وہ لوگ بھی جمع تھے۔ ان لوگوں میں سے ایک آدمی نے بتایا کہ آج سے 10 سال پہلے اسی طرح سے ایک لڑکی کی ڈولی آئی تھی، اس کے اوپر بھی یہ مخلوق حاوی ہوئی تھی اور وہ لڑکی 7ویں دن مر گئی تھی۔ اس کے بعد گاؤں کے اس راستے سے رات کے وقت جو بھی گزرتا ہے اس کو رونے کی آوازیں آتی ہیں اور باقاعدہ ایک عورت بھی نظر آتی ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ اس کچے کمرے میں رہتی ہے، وہاں کی چڑیل ہے اور یہ گھر بھی اسی کا ہے، اس سے اس کمرے کے اور اس گھر کے قریب کوئی بھی نہیں جاتا۔ ان لوگوں کو ہم لوگوں نے منع بھی کیا تھا کہ بارات وہاں پر مت روکنا، لیکن وہ جگہ اتنی خوبصورت بنی ہوئی ہے، درختوں کی پوری چھاؤں، کہ وہاں پر لوگ اکثر رک جاتے ہیں۔ شاید اس مخلوق کا اثر ہے کہ وہ وہاں پر ان کو روک دیتی ہے یا جو کچھ بھی ہے۔ ایک بزرگ نے کہا کہ میں نے خود آدھی رات کو اس راستے پر کئی بار دیکھا ہے۔ میں تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے جب نکلتا تھا تو نماز پڑھ کے میں سیر کو نکل جاتا تھا اور فجر کی نماز پڑھ کے واپس گھر جاتا تھا۔ میں نے کئی بار اس کو اس راستے پر کھڑے دیکھا اور میں بیمار ہو گیا۔ اس نے باقاعدہ بول کر کہا کہ دوبارہ رات کے اس پہر اس طرف مت آنا، یہاں پر میرا بسیرا ہے، میں تمہیں جان سے مار دوں گی۔ اس کے بعد میں کبھی بھی اس راستے پر نہیں گیا۔ مجھے جو بھی گاؤں کا بچہ، لڑکا، کوئی بھی ملتا ہے تو میں ان کو منع کرتا ہوں کہ رات کے بعد اس راستے کی طرف سے نہ آنا ہے نہ جانا ہے، تو کوئی بھی آتا جاتا نہیں ہے۔ شاہ صاحب نے کہا کہ اب انشاءاللہ کبھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، میں نے اس کو قید کر دی ہے۔ وہ جو بھی مخلوق ہے اب قیامت تک وہیں قید رہے گی، یہاں تک کہ وہ حصار اتنا پکا ہے کہ اس گھر کے آس پاس بھی کوئی نہیں جا سکتا۔ اس کے بعد نانا جی کہتے ہیں ہم لوگ واپس آ گئے۔ وہ گاؤں بہت ہی زیادہ پرسرار اور بھیانک تھا اس راستے کی وجہ سے جہاں پر اس چڑیل کا بسیرا تھا۔ یہ نانا جی کی ایک کہانی تھی جو انہوں نے ہمیں سنائی اور میں نے آپ کو۔ بہت شکریہ ذوالفقار آپ کا۔ جیسے یہ مخلوقات جہاں پر بسیرا کر لیتی ہیں وہاں پر یہ پورے علاقے، بستیاں، گاؤں، یہاں تک کہ شہر تک اجاڑ دیتی ہیں۔ اللہ سے رحم مانگنا چاہیے۔ یہ تھی نانا جی کی ایک کہانی۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند۔ جو لوگ چینل کو وزٹ کر رہے ہیں اور ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ یہاں پر ایسی ہی گاؤں کی خوفناک کہانی آپ لوگوں کو سننے کو ملے گی۔ انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی کسی نئی نانا جی کی کہانی میں۔ جہاں رہے خوش رہے۔ تھینک یو فار واچنگ مائی اسٹوریز۔ اسٹے ٹیون۔ اللہ حافظ۔